سلیمان شاہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کا نام موجود ہے۔ آپ نے شادی مبارک سرچہ شریف سے کی، جس فیملی سے کی، اس فیملی کا پورے پونچھ میں علم و ادب کے حساب سے ایک مقام مرتبہ موجود ہے۔ آپ کی شادی حضرت پیر سید رستم علی شاہ صاحب کے خاندان میں سے ہوئی۔ ان کی جو اولاد محترم تھی وہ سب کے سب اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، ان کے مزارات بھی موجود ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے والد کا نام سید غلام نبی شاہ تھا، ان کے والد کا نام سید سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ صاحب کے والد صاحب کا نام پیر سید رستم علی شاہ تھا، جن کا مزار مبارک سرچہ شریف میں موجود ہے۔ ان کے مزار پر سالانہ عرس ہوتا ہے اور ان کے مریدین عقیدت مندان وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ بحیثیت معلم اپنے سروس کا آغاز 23 اکتوبر 1951 میں کیا اور سب سے پہلے آپ کی جو تعیناتی ہے وہ شاہ کوٹ کٹھا پیرا 8 مقام میں موجودہ ضلع نیلم میں لائی گئی۔ اس کے بعد آپ کا تبادلہ 1958 میں گیل جبڑے میں ہوا۔ اس کے بعد 1961 میں آپ کا تبادلہ پرائمری اسکول اندرا سیری میں ہوا۔ اس کے بعد 1962 میں آپ کی مامورگی جے وی کے لیے افضل پور ہوئی۔ آپ نے جے وی کے علاوہ اردو عالم کا امتحان بھی اعزازی حیثیت میں پاس کیا۔ اس کے بعد لوئر مڈل اسکول رحیم کوٹ تعیناتی عمل میں آئی۔ اعظم آباد پریم کوٹ میں آپ نے بہت زیادہ عرصہ گیا اور 1975 میں لوئر کوٹ اور پریم کوٹ کے درمیان ایک نالہ ہونے کی وجہ سے لوئر کوٹ کے طالب علموں کو پریم کوٹ جانے میں بارش کے دوران دقت محسوس ہوتی تھی، جس وجہ سے آپ نے اس وقت کے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے گزارش کی اور آپ کی تحریک پر لوئر کوٹ میں بوائز پرائمری اسکول کی برانچ دی گئی، جو بوائز پرائمری اسکول سے ہوتا ہوا بعد میں بوائز مڈل اسکول کی شکل میں آج کل موجود ہے۔ 1985 میں اس کو مڈل کا درجہ دلوانے کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور اس کا ثمر یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے مڈل اسکول منظور کیا۔ آپ کے ہمعصر اساتذہ میں ڈاکٹر صابر افاقی صاحب، چودھری عالم دین صاحب، راجہ محمد اشرف خان صاحب، مولانا عبدالرحیم، میر محمد خان صاحب بھیڑی، چودھری قمر الدین صاحب رحیم کوٹ، چودھری احمد مصری صاحب ساکن چرکنڈی، راجہ محمد اشرف خان صاحب، اس کے علاوہ راجہ بلند اختر صاحب، نذیر احمد عسکری صاحب، غلام محی الدین صاحب، سردار نسیم صاحب، یہ سارے لوگ آپ کے ہمعصر تھے۔ آپ کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں، جن کا تذکرہ آپ پر لکھی گئی کتاب عظمت سعادات موسوم بہ زندگی ایک سفر حضرت پیر سید نور حسین شاہ گردیزی، اس کے صفحہ نمبر 150 سے لے کر جتنے بھی واقعات ہیں مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں 176 تک، اور اسی کتاب میں جنات کا آپ کے حلقہ ارادت میں ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ملفوظات معمولات کا تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔ پیر سید نور حسین شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی ملی خدمات کا اعتراف تو ان کے بے شمار جو ان کے شاگرد ہیں، تقریباً 3 نسلوں کو انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا، وہ ان خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنی طرف سے اظہار عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی خدمات کا اعتراف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بھی رہا ہے۔ اس ضمن میں آپ بے شمار جو روزنامہ جات ہیں ان میں روزنامہ جات، ماہنامہ اور ہفتہ میں آپ کے تذکرے آتے رہے ہیں۔ ان میں روزنامہ سیاست 17 اپریل 2008 میں معروف مصنف ڈاکٹر صابر افاقی نے آپ کے خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ مہذب اپریل 2008 کی اشاعت میں صاحبزادہ سید ضیاء الحسنین نسیم، سجادہ نشین دربار عالیہ بانیہ شریف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ خبریں، روزنامہ اوصاف، روزنامہ پاکستان، جموں کشمیر ٹائم، ماہنامہ شاداب کی جولائی 2009 کی اشاعت میں استاد الاساتذہ کے عنوان سے راجہ شوکت اقبال کا بیان شامل ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر جنت الاولیاء و مشائخ محمد ریاض عباسی صاحب کی یہ تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 356 و 57 پہ آپ کی خدمات کے اطراف میں تذکرہ لکھا گیا ہے۔